السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یوٹیوب چینل بنانے کے بعد اب ضرورت تھی کہ یوٹیوب کے لیے ایک ویڈیو بھی بنائی جائے۔ تو جب آپ بوربن سے ایبٹ آباد کی طرف ٹریول کر رہے ہوں تو آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہی ہم نے بوربن سے ایوبیا کی نظر آنے والی ان پہاڑیوں کو زوم کرنے کی کوشش کی، لیکن دھند کی وجہ سے وہ نظر نہ آ سکیں کیونکہ ہم نے ان کے عقب میں ہی جانا تھا۔ بہرحال ہم اپنے سٹاپ پر پہنچے تو گاڑی آلریڈی وہاں پر موجود تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا جو تقریباً 90 کلومیٹر تھا، اور وہاں پر پہنچنے کے لیے ہمیں 3 سے 4 گھنٹے لگنے تھے۔ جیکا گلی سے دائیں جانب ٹرن کرنے کے بعد ہم کلڈنا کے مقام پر پہنچے، اور وہاں سے ایک دفعہ پھر ہمیں دائیں جانب ٹرن لینا پڑا۔ کلڈنا سے آگے ہمارا اور ہماری منزل کے درمیان کا فاصلہ اب تقریباً 65 کلومیٹر رہ گیا تھا۔ اب ہمیں پنجاب کو گڈ بائی بول کر KPK میں انٹر کرنا تھا۔ باڑیاں بازار کراس کرتے ہی بورڈ پڑھ کر پتہ چلا کہ اب ہم آفیشیلی KPK میں انٹر کر چکے ہیں۔ خیرہ گلی ٹول پلازا کراس کرنے کے بعد ہلکی پھلکی بوندا باندی کے ساتھ موسم اور خوشگوار ہو گیا تھا، اور جو ہم اونچائی کی جانب بڑھ رہے تھے دھند میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے سفر کافی مشکل ہو چکا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے لیکن کچھ بھی دکھائی دینا کافی مشکل تھا۔ بہرحال بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں آگے بھی اس طرح کی سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا۔ چند دیر سفر کرنے کے بعد دھند کے ہٹتے ہی موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہر چیز آسانی سے دکھائی دے رہی تھی، راستہ صاف ہو گیا تھا، آپ پہاڑوں کو، درختوں کو اور ان پہاڑوں میں واقع گاؤں کو، ان بستیوں کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ جلد ہی سورج کی کرنیں بھی ان پہاڑوں پر، ان درختوں پر پڑنے لگیں اور موسم اور خوشگوار ہوتا گیا، اور ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ نتھیا گلی بازار کراس کرنے کے کچھ دیر بعد ہمیں سجی کوٹ اور حویلیاں کا ایک بورڈ نظر آیا، جس کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم اپنی منزل کے قریب ہیں۔ اب تقریباً ہمیں 1 گھنٹے کا سفر اور کرنا تھا، لیکن جو ہم آگے بڑھ رہے تھے روڈ اور تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک گاڑی کو کراس کرنے کے لیے دوسری گاڑی کو کہیں سائڈ پر رکنا پڑتا تھا۔ بہرحال ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اور جو ہم آگے بڑھ رہے تھے سفر اور زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا، روڈ اور زیادہ تنگ ہوتی جا رہی تھی اور سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ بہرحال جو روڈ کی حالت صحیح ہوتی گئی، بہتر ہوتی گئی، ہم بھی جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سجی کوٹ کے راستے میں ہی ہمیں ایک بہت خوبصورت پانی کا نالا نظر آیا، جہاں پر ہم نے کچھ دیر رک کر اس کی خوبصورتی کو انجوائے کیا۔ چند دیر رکنے کے بعد ہم نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا تو بارش بہت تیز ہو چکی تھی، لیکن اب ہم اپنی منزل سجی کوٹ کے بہت قریب تھے۔ سجی کوٹ پہنچتے ہی ہماری انتظار کی گھڑیاں کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی اور ہم آگے موو نہیں کر سکتے تھے۔ تو بارش کے رکتے ہی ہماری نظر اس واٹر فال پر پڑی جس کے لیے ہم نے اتنا طویل سفر طے کیا تھا، اور اس کو دیکھتے ہی ہماری ساری تھکان دور ہو گئی، کیونکہ واٹر فال ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ سجی کوٹ کے قریب جانے کے لیے ابھی بھی ہمیں 3 سے 4 منٹ پیدل چلنے تھے، لیکن اب جو راستہ ہے وہ اور زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ بارش کی وجہ سے راستہ ایک تو کچا تھا، اوپر سے پھسلن بہت زیادہ تھی، اس لیے موو کرتے ہوئے بہت ہی مشکل ہو رہی تھی۔ بارش ہونے کی وجہ سے پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہو چکا تھا، اور وہاں پر موجود پولیس اہلکار لوگوں کو آبشار کے قریب جانے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، اور جتنا آپ آبشار کے قریب جاتے ہو اتنا ہی یہ پانی اور زیادہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔